کہ ایک جگہ پر الملفوظ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک جگہ پر ایک قبر کھل گئی۔ جب قبر کھلی تو لوگوں نے دیکھا، آس پاس کے لوگ اکٹھا ہو گئے، بہت سارے لوگ آ گئے، دیکھا کہ قبر کے اندر ایک مردہ ہے اور مردے کے سینے اور ناک کے دونوں نتنوں پر گلاب کی 2 شاخیں رکھی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، سینے پر گلاب کے شاخ اور نتنوں پر گلاب کے 2 پھول رکھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، لوگوں نے گمان کیا یہ تو بہت نیک بندہ ہے، اللہ اکبر۔ لیکن وہ قبر جو کھلی تھی، وہ قبر جو پھٹی تھی، وہ پانی آنے کی وجہ سے کھل گئی تھی۔ تو عزیز و اقارب نے کہا کہ جیسا کہ پانی آ جاتا ہے قبرستان میں، عام طور سے وہاں سے قبر کو منتقل کر دیتے ہیں، دوسری جگہ پہ پہنچا دیا جاتا ہے جب پانی وہاں پہ زیادہ آتا ہے تو۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے بھی بہت سارے مسائل ہیں، علماء کرام نے جواب دیے ہوئے ہیں، لیکن واقعہ بتانا میرا مقصود ہے اور اس سے سبق لینا مقصود ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیز و قریب نے کہا کہ اس کو یہاں سے نکالا جائے، دوسری جگہ پر قبر کو کھودا جائے، وہاں اس کو دفن کر دیا جائے۔ اسی کے مطابق اس مردے کو وہاں سے نکالا اور دوسری جگہ پر قبر کھودی۔ جیسے یہ قبر کھودی اور قبر کے اندر اس مردے کو رکھا گیا، اس مردے کے سینے پر 2 سانپ نظر آئے۔ اللہ ناظرین، میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو، 2 سانپ نظر آئے۔ ابھی جو پہلی والی قبر میں تھا 2 گلاب کی شاخیں رکھی ہوئی تھی، گلاب کے 2 پھول نتنوں پر رکھے ہوئے تھے، لیکن یہاں پر اب 2 سانپ اس کے سینے پہ چڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پناہ مارنے کے لیے بالکل طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جو لوگ گھبرا گئے، اب کیا کیا جائے، تو بڑے پریشان ہوئے، ابھی کیا تھا اور ابھی کیا ہو گیا۔ اب لوگ پریشان ہوئے، کیا کیا جائے۔ لیکن اس میں ایک اللہ کا ولی تھا، ایک صاحب دل تھا، ایک نیک تھا۔ اس نے کہا، ایک اللہ والے نے کہا کہ یہاں پر یہ جو قبر کے اندر سانپ نظر آ رہے ہیں، اصل میں یہ اسی لائق تھا۔ وہاں پر جو گلاب کی ٹہنی اور پھول اس کے سینے پر نظر آ رہے تھے، وہاں پر اس کی وجہ کیا تھی؟ کہا اس کی وجہ یہ تھی، غور کرو، غور سے دیکھو کہ اس کی قبر جو تھی پہلی والی، وہ ایک اللہ کے ولی کی قبر کے برابر میں ہے، ٹچ میں ہے، متصل میں ہے۔ تو اللہ کے ولی کے برابر میں قبر ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر رحم فرمایا ہوا تھا، فضل فرمایا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس اللہ والے نے کہا، اگر بہتری چاہتے ہو، اگر تم بھلائی چاہتے ہو، تو اس قبر سے نکالو، اسی قبر میں جا کر کے رکھ دو۔ ناظرین، جب دوسری قبر سے اس کو نکالا گیا اور پہلی والے قبر میں رکھا، پھر اس کی سینے پر 2 گلاب کی ٹہنی نظر آئی، اس کی نتنوں پر گلاب کے 2 پھول نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ کے ولی کی قبر آستانے کے برابر میں اس کی قبر تھی۔ تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالی کی رحمت اللہ کے ولیوں سے قریب ہوتی ہے۔ تو جو اللہ کے ولی پر رحمت اترتی ہے اس کی قبر پہ، اللہ کے ولی کے صدقے میں جو اس گناہگار کی برابر میں قبر تھی، اللہ نے اس ولی کے صدقے میں اس کی قبر سے بھی، اس کے جسم سے بھی عذاب کو اٹھا لیا تھا، رحمت میں تبدیل فرما دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب امام اہل سنت اعلی حضرت نے اس واقعے کو کوٹ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے ایک حدیث پاک نقل فرمائی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین، اے لوگوں اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے درمیان بیچ میں دفن کرو۔ یعنی تمہیں ایسی جگہ مل جائے، ایسی جگہ میسر آ جائے جہاں پہ نیک لوگ دفن ہیں، تو اپنے مردوں کو تم ان کے درمیان کوئی جگہ دیکھ لو، وہیں پہ قبر کھود کے وہیں دفن کر دو۔ اگر تم گنہگار بھی ہوئے، نیک لوگوں کے بیچ میں دفن ہو جاؤ گے، تو اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمہارے عذاب کو اٹھا لے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آگے الملفوظ میں، اس لیے کہ یہ اللہ والے وہ ہیں، ہم القوم لا یشقى بهم جلیسهم، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں ان کی صحبت میں جو انسان دنیا میں بیٹھتا ہے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا ہے، اور جو دنیا سے چلا جاتا ہے قبر میں اگر صحبت میسر آ جائے اللہ کے ولی کی، وہ بھی بدبخت نہیں رہتا ہے بلکہ وہ بھی خوش نصیب ہو جاتا ہے، اس کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت
اور اس کی قبر جو ہے گلے گلزار بن جاتی ہے. سبحان اللہ, گلے گلزار بن جاتی ہے. پتہ چلا اللہ والوں کے قریب رہنا چاہیے. اگر ہم گناہگار بھی ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اللہ والوں کی صدقے میں توسل سے اللہ تعالیٰ ہمارے عذاب کو اٹھا لے گا. سبحان اللہ. اندازہ لگائیے کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ کے ولی کا, ایک گناہگار ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا عذاب اٹھا لیا, اس کو رحمت میں تبدیل فرما دیا. سبحان اللہ. اس لیے لوگوں دنیا سے چلے جانا لیکن اللہ کے ولیوں سے محبت والا عقیدہ کبھی مت چھوڑنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا اولیاء اللہ کا ہمیشہ مادب بنائے اور بے ادبی سے بچائے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اچھی ویڈیوز ایسے ہی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سید عاصم میاں آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں.